السلام علیکم جی. ایک بہت بڑا انٹرنیشنل مسئلہ پیدا ہو گیا جی. انٹرنیشنل مسئلہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام جو سینٹرل بینک ہیں، ریزرو بینک کہیں پہ کہا جاتا ہے، کہیں پہ سینٹرل بینک کہا جاتا ہے، کہیں پہ اسٹیٹ بینک کہا جاتا ہے، ان کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ وہ تمام بینکوں کی نہ صرف مانیٹرنگ کریں بلکہ بینکنگ کے سیکٹر میں جتنا پیسہ آیا گیا ہے اس کی جمع تفریق کر کے رات کو گھر جائیں. ٹھیک ہے، اور جب تک وہ جمع تفریق کر کے بیلنس زیرو نہیں ہو جاتا، بقایا رقم بچنے والی زیرو نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ اس کے اوپر گھر نہیں جا سکتا وہ بینکر. تو اسٹیٹ بینک چونکہ آٹومیٹڈ ہو گیا ہوا ہے، کمپیوٹرائز ہو گیا ہوا ہے، تو جو بھی بینک آپس میں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، وہ بھی لوگ بینکوں سے جو ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، بینک جو لین دین کر رہے ہیں، یہ جب 5 بجے رات شام کو بینک بند ہو جاتا ہے 4 یا 5 بجے، تو اس کے بعد یہ سارا کمپیوٹر جو ہے وہ بیٹھ کے آپس میں ان کی ریکنسائلیشن کرتے ہیں، اور ریکنسائلیشن کے نتیجے کے اندر بیلنس جو ہے وہ زیرو کر کے گھر جاتے ہیں. یہ میں 24 گھنٹے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. لیکن پاکستان کے خزانے کے اندر 500 کروڑ ارب ڈالر آیا ہے. 500 کروڑ، چلو 500 کروڑ ہی رہن دو، ٹھیک ہے، وہ جتنا بھی آیا ہے وہ مل ہی نہیں رہا، اس کا ریکارڈ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، پہلے یہ والا کلپ جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرما لیجیے. نہایت قابل اعتماد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب 500 ملین ڈالر ادا کر کے ملک سے باہر گئے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے 445 ملین ڈالر تو اسٹیٹ بینک میں جمع ہوئے ہیں، اور 55 ارب ڈالر کا پتہ نہیں ہے کیا ہے، کہیں ہوئے ہوں گے. آپ نے یہ کلپ ملاحظہ کر لیا ہوگا. ہم بہت ہارون رشید صاحب کے فین ہیں جی، بچپن سے فین ہیں، کیونکہ آزاد صاحب کی جو نثر جو تھی اس کو، اور اس طرح کے جتنے بھی بڑے لوگ، محمد حسین آزاد صاحب اور دوسرے آزاد صاحب جو تھے، جو انڈیا کے صدر بھی رہے، ابوالکلام آزاد صاحب جو تھے، تو ان کی جو تھی وہ نثر پڑھ کے تو ہمیں ذرا اچھی نثر پڑھنے کا جو ہے، کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی نثر پڑھنے کا ہمیں نشہ پڑ گیا تھا، چسکا پڑ گیا تھا. تو نئی نسل کے اندر جب ہم نئے اسکول سے نکل کے کالج میں پہنچے تو ہمیں جس بندے نے سب سے زیادہ امپریس کیا وہ جناب ہارون الرشید صاحب مجزلہ علیہ تعالیٰ کی ذات بالا بابرکات تھی. نثر بہت کمال کی لکھتے تھے اس وقت. ہفت روزہ زندگی میں ہم نے ان کو کیچ کیا، اور یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے ان کا جو واحد کوالیفیکیشن ہمارے سامنے آئی کہ نثر لکھنے کے علاوہ یہ پراکسی رائٹنگ بھی بڑے مناسب طریقے سے کر لیتے ہیں. اور فاتح کے نام سے ایک کتاب جو اختر عبد الرحمن صاحب، جو کہ ISI کے ہیڈ تھے، ٹھیک ہے، جب افغانستان کے اندر روس کے خلاف امریکی جنگ لڑی گئی تو اس وقت وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور تھبنٹو آ رہے تھے اس وقت بوریوں میں بھر کے، تو وہ آگے تقسیم کیا کرتے تھے، اور اپنی بھی دنیا بنائی انہوں نے، ٹھیک ہے، اور ادھر بھی کچھ لوگوں کی آخرت بنا دی. تو اس دنیا اور آخرت کے چکر کے اندر پھر ان کے بچے جو تھے وہ بہت زیادہ امیر ہو گئے، باہر پڑھنے چلے گئے. تو ان اختر عبد الرحمن صاحب کو اب ہیرو ثابت کرنا تھا. وہ ان کا جو تھے وہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ہی طیارے میں وہ ان کے ہم رکاب بھی تھے، تو اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ کے پاس جانے والوں کے بارے میں کوئی بری بات کہنا ہماری روایات، معاشرتی اور مذہبی روایات کے خلاف ہے، تو اس کو ہم یہیں پہ چھوڑتے ہیں. اب ان کا ایک امیج بلڈ کیا جانا مقصود تھا، کیونکہ ضیاء الحق کا امیج جو تھا وہ رائٹسٹ میڈیا نے بہت زیادہ بڑھا دیا تھا. تو بھائی اصل کام تو ISI نے کیا تھا، اور ISI کو میرا ابا ہیڈ کر رہا تھا. تو ابے کے بچوں نے پھر ان کی خدمات ہائر کی، اور لاہور کے ایک مشہور و معروف 5 سٹار ہوٹل میں ان کو کمرہ لے کے دیا گیا، جہاں پہ یہ مقیم ہوتے تھے، اور وہ کتاب لکھا کرتے تھے. جب وہ کتاب لکھی گئی فاتح کے نام سے، تو اس کے بعد اس کتاب کو چھپوا کر ہمیں یاد ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر تقسیم کیا گیا. تمام طلبہ کے اندر وہ کتاب مفت تقسیم ہوئی. اگر کسی کا دل کیا میرے جیسے کا تو اس نے 2 بھی لے لی، ٹھیک ہے، ایک ڈسٹریبیوٹ کرنے والی پارٹی آئی، اس سے بھی لے لی، دوسری پارٹی آئی، اس سے بھی لے لی، ٹھیک ہو گیا. تو وہ ہم نے پڑھا. نثر کی حد تک وہ ایک شاہپارہ ہے، نثر کی حد تک حقائق اس کے اندر ویسے ہی بیان کیے گئے ہیں جیسے حقیقت ٹی وی کے اوپر بیان کی. ساڈا بیڑا گرک ہوئے، ساڈا ہی بیڑا گرک ہوئے نا. ساڈے ورگے 2-4 بچے جو کہ انگلش لٹریچر کے اس وقت سٹوڈنٹ تھے، یہ میں 80 کی بات کر رہا ہوں، ہم نے جناب اس کے انگریزی ورژن بھی پڑھ لیے، ٹھیک ہے. تو انگریز کچھ اور لکھ رہا تھا،
تو یہ ہارون رشید صاحب کچھ اور لکھ رہے تھے. ہم کہہ سکتے ہیں یہ پاکستانی ورژن تھا, ہمیں اپنے ورژن کے اوپر فخر ہونا چاہیے, لیکن اپنے ورژن کی کچھ بنیادیں تو ہونا, ٹھیک ہے. تو اپنے ورژن کی بنیادیں نہیں تھی, تو لہٰذا اختر عبد الرحمن صاحب جو تھے ان کی امیج بلڈنگ نہیں ہو سکی اس کتاب کے باوجود, لیکن یہ ان کے کیریئر کے اندر ایک سنگ میل ثابت ہوا. اور پھر اس کے بعد کالم دھڑا دھڑ اخبارات نکلنے شروع ہوئے لیٹ 80s کے اندر, پھر پاکستان آیا اور پھر خبریں آیا, اور پھر جب یہ اخبارات کی ایک دھما چوکڑی مچی, لوگوں کو پتہ چلا کہ اخبار ایک انسٹرومنٹ ہے پاور کریڈورز کے اندر انٹری لینے کا. تو پھر 2000 کے بعد تو پھر کھل کے آئے نا, ہر ایک کو ٹی وی نظر آتا تھا, ٹی وی ایک رومانس میسمرائزیشن چیز ہے, تو ہر ایک نے پھر ٹی وی لانچ کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح ہر بیکری والا, دودھ والا, سگریٹ والا سارے ٹی وی لانچ کری جا رہے ہیں, حالانکہ ان چولوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی عمر, اس انسٹرومنٹ کی عمر, سیٹلائٹ ٹی وی کی عمر 5 سے 7 سال ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا نے اس کو اس تک ٹوکری کر دینا, یہ تول کے بھیگے گا, ٹھیک ہو گیا. لیکن واپس آئیں تو موصوف نے, یہ میری نظر کے اندر جو میری آبزرویشن ہے, ہو سکتا ہے وہ اس سے بڑے نثر نگار رہے ہوں, لیکن صحافی نہیں تھے وہ, ٹھیک ہے. صحافی جو ہوتا ہے خبر کی حقائق کو ایک خاص ترتیب سے رکھ کے ایک اپنے ناظر کو, اپنے سامع کو ایک خاص نتیجے تک لے کے جاتا ہے. یہ ایک خطیب تو ہو سکتے ہیں, خطابت کرتے ہیں, باقاعدہ فتویٰ دیتے ہیں, باقاعدہ جسے کہنا چاہیے وہ جو ہوتا ہے خطبہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. صحافی نہ تھے نہ ہیں, نثر ان کو اچھی آتی تھی جو انہوں نے پڑھ لی ہوئی ہے. اب موصوف نے چھیڑ خانی کی حقائق کے ساتھ, اور حقائق کے بھی فگرز کے ساتھ. حقائق جو ہوتے ہیں, جو جسے کہنا چاہیے ہیپننگز جو ہوتی ہیں, اس کے کئی اینگل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو مجھے 6 نظر آ رہا ہے آپ کو 9 نظر آ رہا ہو سکتا ہے. یہ اس کی سچویشنل ڈسپلے ہے نا, کہ آپ ٹیبل کے اس طرف ہیں, میں اس طرف ہیں, میرے سامنے جو 6 لکھا ہوا ہے وہ آپ کو 9 نظر آ سکتا ہے, لیکن وہ اپنی جگہ پہ ایک مجرد حقیقت ہے. اس کے بیک اینڈ کے اوپر جو حقیقت ہے, اگر وہ 6 ہے تو 6 ہی ہے, اور اگر وہ 9 ہے تو 9 ہی ہے, وہ تبدیل نہیں ہو سکتی, ٹھیک. ایک واقعے کو آپ نے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے دیکھا, میں نے اپنے گھر کی چھت سے دیکھا, ایک صاحب نے اپنی گاڑی سے دیکھا, ہم تینوں کا اس واقعے ایکسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں, ہم تینوں کی اس واقعے کے بارے میں نریشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے, یہ انسانی وصف ہے. لیکن جو حقیقت ہوتی ہے اور جو فگر ہوتا ہے, اور جب آپ نے اسے انٹرنیشنلی ڈسپلے بھی کرنا ہو, اور وہ ہوتا ہے جی. ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں اگر $500 ملین آیا ہے, $500 ملین کتنا ہوتا ہے؟ آدھا ارب ڈالر. اس وقت جو ہے وہ ڈالر کتنے کا ہے؟ فار آل پریکٹیکل پرپسز ہم 160 پہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. 160 روپے کا $1 ہے, تو $1 ارب کا مطلب ہے 160 ارب روپے, ٹھیک ہے. تو $500 ملین, آدھا ارب ڈالر, تو آدھا ارب ڈالر کا مطلب کتنا ہوا؟ 80 ارب روپے. سمجھ آئی؟ 80 ارب روپے, ٹھیک ہو گیا. تو 80 ارب روپے جو ہے وہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دے کے گئے ہیں. اب 80 ارب روپے اگر تو انہوں نے قومی خزانے کے اندر دیے ہیں, تو قومی خزانے کے اندر تو بحران ہے جی, وہاں پہ تو یہ 80 ارب روپے ڈسپلے نہیں ہو رہے. ہاں, جس طرح خالد مقبول صاحب نے, جو کہ کسی زمانے میں نیب کے چیئرمین تھے, اور جو کہ ایکسپریس کے مالک لکھانی صاحب کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے لکھانی صاحب سے جو ادائیگی لی تھی, اور دوسری تیسری قسط سے لکھانی صاحب مکر گئے تھے. ہاں, اگر اس طرح انہوں نے کسی نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں لیے ہیں تو اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے نا. بہت ساری رقمیں نیب کو جو دی گئیں وہ ذاتی اکاؤنٹس میں گئی ہیں نا جی, ایسے لیے تو نیب چنگی لاگ دی آہو. تو وہ ایک لمبی داستان ہے کہ ایکسپریس ٹی وی اور ایکسپریس اخبار جو تھا وہ کیوں نکلا. میں کام کرتا رہا ہوں اس کے اندر بھائی, اس لیے جب بات کروں گا پورے اس کے ساتھ کروں گا, ٹھیک ہو گیا, کہ وہ کس طرح خالد مقبول صاحب سے سودا ہوا, پنڈی میں وہ کہاں پہ قید تھے, ٹھیک ہے, اور پھر کس طرح ان کو پہلے ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا, اور پھر بہت ساری داستان, ایک الگ داستان ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر پھر 3 قسطیں یا 4 قسطیں بنی. ایک قسط انہوں نے دی جس کے بدلے میں وہ رہا ہو گئے. انہوں نے باقی قسطوں سے کہا کہ باقی قسطیں جو ادا کرنی ہیں
تو انہوں نے اس کے نتیجے کے اندر پھر اپنا میڈیا ہاؤس لانچ کر لیا اور کہا کہ میں باقی قسطیں نہیں دیتا، تو وہ پھر کچھ نہ کر سکے ان کا، کیونکہ اگر وہ قومی خزانے میں جانی ہوتی تو وہ ان کو لٹکا دیتے، وہ کہیں اور جا رہی تھی، تو پھر ٹیکسٹائل فیصل آباد کے اندر وہ بہت بڑی وہ سارا سسٹم ٹھیک، تو وہ اسی کہا جاتا ہے کہ اسی رزق حلال سے یہ کام ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن واپس آتے ہیں، یعنی 580 ارب روپیہ جو ہے، یہ $500 ملین انہوں نے ادا کیا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے 80 ارب روپیہ۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے $45 ملین جو ہے وہ تو گیا ہے قومی خزانے میں، اور باقی $5 ارب اس تو ہٹا بیڑا ترج ہے کہ یعنی کہ $1 ارب کا آدھا جو ہے، اتنے بابرکت پیسے تھے کہ $1 ارب کا آدھا جو ہے $500 ملین، اس میں سے $450 ملین تو قومی خزانے میں چلا گیا ہے، باقی $50 ملین جو کہ $5 کروڑ کہلائے گا، ان کو موصوف نے $5 ارب بول دیا، اور اس کے اوپر جو تھا وہ کوئی قیامت نہیں آئی، کوئی معذرت نہیں آئی۔ یار جب بندہ لمبی لمبی چھوڑنے کے موڈ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ اس کی عادت ہی ہو، کیونکہ نثر چلتی ہے لاف زنی سے، ٹھیک ہو گیا نا، لاف زنی سے نثر چلتی ہے، شاعری لاف زنی سے چلتی ہے۔ بھائی جان فگر لاف زنی سے نہیں چلتا، فگر ابسولوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر ہے تو ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو یہ گنتی مجھے سمجھانا ہے آپ نے، نیچے ڈسکرپشن میں آ کے نا، تو آپ نے گنتی سمجھانا ہے، تو پھر بندہ پھر ویری ہو جاتا ہے نا جی، اگر اس طرح کی گنتی گننے والا بندہ ہونا تو پھر وہ کہتا ہے کہ کسی کی زمین میرے نام لگوا دو، تو پھر شہباز شریف نہیں لگواتا تو پھر اس کی جان کا دشمن ہو جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، کہ یہ میری زمین ہے، وہ بھائی وہ کل سارے ثبوت ہے گنے، میں کیویں اس کی زمین پہ اوپر آپ کا قبضہ کروا دوں، تو پھر شہباز شریف قابل گردن زد نہیں ٹھہرتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو چیز ہے نا جی، یہ والی بس اب ہم کیا کریں کہ 50 کروڑ میں سے انہوں نے $500 ارب کتنے ہوں گے جی، تقریباً یہ ہوں گے 800 ارب روپیہ، یعنی وہ جو 50 کروڑ روپیہ تھا، $5 ارب جو تھا وہ چلا گیا۔ یار ہم $1 ارب کے لیے اربوں کی ڈرائیوری کرتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی وہ واپس لے لیتے ہیں، تو میرا مطلب ہے یہ $5 ارب تو بہت بڑی رقم تھی یار، ہے ہو سکتا ہے یہ جو LNG کی ڈیل ہوئی ہے اس کے ذریعے ملنے ہوں، خلیفہ جی کو بہتر پتا ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتا ہے، خلیفہ جی جو ہیں وہ تو گورنر اسٹیٹ بینک کے بیلی ہوتے ہیں، روزانہ شام کی محفل میں دونوں بیٹھ کے جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو لہذا کیا پتا گورنر اسٹیٹ بینک نے انہیں بتا دیا ہو، لیکن ویب سائٹ کے اوپر ڈسپلے نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اندر ایک بینک تھا KASB بینک، خادم علی شاہ بخاری بینک، اس میں سے ایران کی بلیک منی نکلی تھی، برآمد ہو گئی تھی، اور ہم نے برآمد نہیں کی تھی، امریکیوں نے برآمد کی تھی، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، بینک کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی اس کی، لہٰذا راتوں رات ہمیں خادم علی شاہ بخاری بینک جو تھا وہ $1 کے عوض بیچنا پڑ گیا تھا، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ $5 ارب جو ہے وہ آئے ہیں ان اکاؤنٹڈ فار آئے ہیں، اگر تو کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں گئے ہیں تو اس کا تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن بھائی جان یہ فرما رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک میں جمع کروا کے گئے ہیں، اور اگر اسٹیٹ بینک کے اندر ڈسپلے نہیں ہوئے تو اس طرح کے جتنے بھی احمق لوگ ہیں نا، یہ جو خلیفے ہیں، یہ چوتھے پیک کے بعد جو ہیں پھر سر پہ گلاس رکھ کے ناچنا شروع کر دیتے ہیں، یہ پاکستان کو بلیک لسٹ کروائیں گے، اور پاکستان اگر FATF کی گرے لسٹ میں ہے تو اس طرح کے لوگوں کی، اس طرح کے جاہلوں کی، اس طرح کے احمقوں کی لاف زنیوں کی وجہ سے ہے، ورنہ پاکستان کے اندر اتنا ہی 2 نمبر کام ہوتا ہے جتنا پوری دنیا میں ہوتا ہے، جتنا امریکہ میں ہوتا ہے، ہم اتنا ہی کرپٹ ہیں جتنے امریکن کرپٹ ہیں، جتنے رشین کرپٹ ہیں، جتنے چائنیز کرپٹ ہیں۔ یہ جو کرپشن کا رگڑا لگانے والے ہیں نا، وہ اس طرح کے لاف زن لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بولنے کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ تم نے اکانومی کے ایشو کے اوپر اگر ایک لفظ بھی نکالا نا تو تیری بوتل بند۔
چلیں جی اتنی کافی ہے جی میرا خیال ہے. اگر وہ عقل مند ہوئے تو آئندہ اکانومی اور فگر کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے, اور اگر انہوں نے کی تو پھر ہم تو یہیں پہ ہیں, ہم کہیں نہیں جاتے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دل سے احترام کرتے ہیں. ان کی نثر کے مقابلے کی نثر آج تک کسی نے نہیں لکھی, اور ہم آج بھی اس کے فین ہیں. ان کا کالم ہم ڈھونڈ کے پڑھتے ہیں, حقائق نہیں پڑھتے. حقائق سے تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, جس طرح کے وہ حقائق بیان کر رہے ہوتے ہیں, کس طرح کے کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہم نے ڈسکرپشن آپ کو پیش کر دی ہے. کس دنیا میں رہتے ہیں یار یہ لوگ؟ یہ وہی دنیا ہے جس میں 5,000 کروڑ ارب ڈالر کی روزانہ کی پاکستان میں کرپشن ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ دنیا کا ٹوٹل جی ڈی پی کا سائز نہیں ہے. دنیا کی پوری جی ڈی پی کے سائز کی کرپشن پاکستان میں ہو رہی ہوتی ہے. چلیے جی, ان کے لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل پھر آپ سے نئے ویلاگ کے ساتھ ملاقات کریں گے. آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے, اور اس کے نیچے میں بھولا نہیں ہوں, ان تمام لوگوں کی تمام باتیں میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. سب کی باری باری آہستہ آہستہ سب کی باری آئے گی. چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں, ٹھیک ہے. ریا ساڈا بھی کچھ نہیں, یہ چھڈنا اسی بھی کچھ نہیں انہاں دا, ٹھیک ہے. ویسے ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں پہلے ہی, ٹھیک ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.